جو کہانی تہجد تک پہنچ جاتی ہے پھر وہ کبھی ادھوری نہیں رہتی۔ چاہت سے نصیب تک کا جو فاصلہ ہے وہ بس ایک دعا ہے۔ تہجد میں بہنے والا ہر آنسو اللہ پاک سے کن کہنے کی سفارش کرتا ہے۔ شکر اس مقام کو کہتے ہیں جہاں اللہ پاک کی رضا اور آپ کی خواہش ایک ہو جائے۔ سوتے وقت سورہ کافرون پڑھا کرو، یہ تمہیں شرک سے بچائے گی۔ مڑ کر دیکھنے کی جرت بھی وہی کرتا ہے جسے یقین ہو کہ پیچھے کوئی منتظر ہوگا۔ کچھ لوگ ایڈز کی طرح ہوتے ہیں، انہیں سکپ کر دینا ہی بہترین ہے۔ عورت کی گود اور مرد کا کندھا سکون بھرا تکیہ ہے جہاں ان دونوں کی پریشانیاں، بے چینیاں آرام کرتی ہیں۔ مرد شادی کے معاملے میں ہمیشہ خوبصورت عورت کو ترجیح دیتا ہے کیونکہ ذہین عورت کو بیوقوف بنانے میں بہت مشکل پیش آتی ہے۔ عورت مضبوط اتنی کہ پہاڑوں سے لڑ جائے اور کمزور اتنی کہ رویوں سے مر جائے۔ بانو قدسیہ کہتی تھیں، ہم سفر خوبصورت نہیں، مخلص ہونا چاہیے کہ جس کو مخلص انسان مل جائے وہ دنیا کا سب سے امیر ترین انسان ہے۔ جس تعلق کو قائم رکھنے کے لیے ہمیشہ آپ ہی کو پہل کرنی پڑے اسے خدا حافظ کہہ دینا ہی بہتر ہوتا ہے۔ آپ بہت قیمتی ہیں، خود کو بے قدری لوگوں کے پیروں میں نہ گرائیں۔ جن لوگوں نے آپ کو دکھ دیے ان کو بھلا دیں، لیکن جو انہوں نے سبق دیے ان کو ہمیشہ یاد رکھیں۔ رنگین لباس پہننے سے زندگی کے کھوئے ہوئے رنگ کبھی واپس نہیں آتے۔ رشتے نبھانے کے لیے قسموں یا وعدوں کی ضرورت نہیں، بس دو خوبصورت دل ہوں، ایک اعتماد والا، دوسرا احساس والا۔ دل پریشان ہے تو سمجھ جانا کہ اللہ پاک کا ذکر چاہتا ہے، دماغ پریشان ہے تو سمجھ جانا کہ منافق لوگوں سے نجات چاہتا ہے۔ پلاسٹک کی خالی تھیلیاں ہوں یا خالی دماغ والے لوگ، مناسب انتظام نہ کیا جائے تو ہواؤں میں اڑنے لگتے ہیں۔ زندگی برف کی ماند ہے، اسے نیک کاموں میں لگا دو ورنہ پگھلتے پگھلتے ختم ہو جائے گی۔ کچھ انتہائی گھٹیا لوگوں کی اصلیت سامنے آ جانا بھی کسی نعمت سے کم نہیں۔ آپ مکھیوں کو کبھی قائل نہیں کر سکتے کہ پھول کچرے سے زیادہ خوبصورت ہیں۔ یاد آئیں گی ایک دن تمہیں یہ عنایتیں بھی، ہمارا قیمتی ہو کر بھی تمہارے لیے مفت ہو جانا۔ باقیوں کے لیے حادثہ ہوتی ہیں لیکن جس پر گزرتی ہے اس کے لیے صدمہ ہے۔ خود سے کمزور لوگوں کی عزت کرنا شروع کر دو، اللہ پاک طاقتور لوگوں سے تمہاری عزت کروانا شروع کر دے گا۔ اللہ پاک فرماتا ہے کہ مت پریشان ہو میرے بند کیے ہوئے دروازوں پر، میں خیر لانے سے پہلے مصیبتوں سے گزارتا ہوں۔ انسان کے ظرف اور فطرت کا پتہ تعلق بنانے سے نہیں بلکہ تب پتہ چلتا ہے جب آپ کی اس سے رنجش یا قطع تعلقی ہو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ جس انسان کو غصہ زیادہ آتا ہے وہ انسان پیار بھی اتنا ہی زیادہ کرتا ہے اور اتنا ہی صاف دل رکھتا ہے۔ جس سے محبت یا دوستی ہو جائے اس انسان کا ذرا سا اگنور کرنا جان نکال دیتا ہے۔ میں نے ہر کڑواہٹ چکھی ہے لیکن سب سے کڑوی چیز لوگوں کا محتاج ہونا ہے۔ برا وقت بھی کمال ہوتا ہے، صاحب جی جی کرنے والے بھی تو کرنے لگتے ہیں۔ کچھ لوگ آپ سے اس لیے نفرت نہیں کرتے کہ آپ برے ہیں بلکہ اس لیے آپ کی موجودگی اس کی موجودگی کو منسوخ کر دیتی ہے۔ جب بیٹیاں بڑی ہو جائیں تو شک کی دیوار کو اونچی کرنے کی بجائے محبت کی رسی کو دراز کر لینا بہتر ہوتا ہے،
کیونکہ محبت کی لگام تربیت پہ آنچ نہیں آنے دیتی۔ مرنے کے بعد کی جانے والی قدر اور دل دکھانے کے بعد مانگی جانے والی معافی کا کوئی مطلب نہیں ہوتا۔ یہ دنیا کتنی عجیب ہو گئی ہے، یہاں جھوٹ سے نہیں بلکہ سچ بولنے سے رشتے ٹوٹ جاتے ہیں۔ زندگی کی بس ایک ہی خواہش ہے کہ میرا رب راضی رہے، دنیا تو ویسے بھی کسی کی نہیں۔ لوگ آپ کے اندر کا دکھ تلاش نہیں کرتے بلکہ انہیں اس تماشے کی تلاش ہوتی ہے جو آپ کے ساتھ ہوا ہوتا ہے۔ اعتبار کی قلت اور شک کی زیادتی رشتوں کی خوبصورتی کو ختم کر دیتی ہے۔ سنی سنائی باتوں پر فوراً یقین مت کر لیا کریں کیونکہ جھوٹ سچ سے زیادہ جلدی پھیلتا ہے۔ یہ وقت بھی عجیب سوداگر ہے، جوانی کا لالچ دے کر بچپن چھین لیتا ہے اور جوانی میں امیری کا لالچ دے کر جوانی چھین لیتا ہے۔ رزق کے پیچھے اپنی عزت کا سودا مت کرو کیونکہ نصیب کا رزق انسان کو ایسے تلاش کرتا ہے جیسے مرنے والے کو موت تلاش کرتی ہے۔ جمع کی ہوئی دولت کبھی ساتھ نہیں جاتی لیکن دولت کمانے کے لیے اگر گناہ کیے جائیں تو وہ ضرور ساتھ جاتے ہیں۔ اکثر لوگ کہتے ہیں کہ ہم سے غلط بات برداشت نہیں ہوتی، حالانکہ غلط بات برداشت کرنا ہی تو صبر ہے۔ صحیح بات برداشت نہیں کی جاتی بلکہ تسلیم کی جاتی ہے۔ اعتبار کرنے لگو تو لوگ بے وقوف سمجھنے لگتے ہیں۔ مرد سے توجہ کی بھیک مت مانگو بلکہ اسے دو چیزیں دینا چھوڑ دو، ہر وقت میسر رہنا چھوڑ دو اور توجہ کی بھیک مانگنا چھوڑ دو۔ مرد تسلیم ہوا تو آپ کو پوری